بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رانا زاہد ترکی والا آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا ٹاپک ہے، جس کا مضمون ہے ہر چیز پر کفر کا فتویٰ۔ اور یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کی۔ آپ نے یقیناً ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ بہت ہی پیارا اور میٹھا لہجہ وہ رکھتی ہیں اور بڑے پیارے انداز میں بات سمجھاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو بات شروع کی روشن خیالی سے شروع کی کہ یہ روشن خیالی آخر ہے کیا۔ ہم روشن خیالی کے پیچھے لگ گئے ہیں اور روشن خیالی کی بجائے ہمیں تاریخ خیالی میں غرق کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کیں اور پرویز مشرف صاحب کو بھی بیچارہ کہا جو روشن خیالی یہاں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بات مثال سے سمجھائی کہ آدمی جس کی چوری کھاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، اور پھر وہ اپنا ایجنڈا بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ کرنا ہوگا، یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے۔ انہوں نے کہا کہ روشن خیالی آنے سے اور کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے، پر یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ میں تیری نظر میں کافر اور تو میری نظر میں کافر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسی روشن خیالی کہ ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگے ہیں۔ ان کی بات دل کو چھو جانے والی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے وہ سوالات کرتے ہیں کہ جو پروردگار ہم سے سوالات کرے گا۔ مثال کے طور پہ تمہارا فرقہ کیا ہے؟ تم جب نماز پڑھتے ہو تو ٹانگوں کے درمیان سے دمبا گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ یا تم ٹوپی کیسی پہنتے ہو؟ تم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہو؟ یعنی کوئی عجیب و غریب قسم کے سوالات۔ گو کہ یہ شریعت میں ایک لباس ہے کہ اس طرح مومن کا لباس ہونا چاہیے، لیکن ہم بڑے مشکل ترین سوالات ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور حقیقت میں بھی بالکل ایسا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سوالات جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، لیکن اس طرف آنے سے پہلے میں بتا دوں ایک چیز انہوں نے اور کہی کہ ہم یونیفارم میں ڈل گئے، یعنی پگڑی گرین ہونی چاہیے، کسی کی کالی ہے، کسی کا لباس کالا ہے، کسی کا پگڑی سفید ہے، کسی کی پگڑی داڑھیوں والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یونیفارم کے متعلق تو نہیں پوچھیں گے، اعمال کے متعلق ہوگا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے انہوں نے چل کے بات کی کہ ہمارے سوالات کیسے ہوں۔ یہ سوالات بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ تم ہو کون، نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ کیا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا۔ ارے یار یہ اس کے اور پروردگار کے معاملات ہیں، ہم کیسے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ ویسے ہی خلاقاً آپ پوچھ سکتے ہیں کہ روزہ ہے یا کہ جو بھی، لیکن اس طرح کے معاملات کے آپ حکم نافذ کریں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوالات ہونے چاہیے لیکن کچھ اور۔ مثال کے طور پہ دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوائی لانے کے لیے نہیں ہے تو کیا میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں؟ لائیں میں آپ کو دوائی لے آؤں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، یا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ جو انسان سے پوچھے جانے والے سوالات ہیں ہمیں وہ سوالات ایک دوسرے سے کرنے چاہیے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ جب بھی سوشل میڈیا کھول لو ایک ہی رات کے عمل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی اکثر سوالات کرتے ہیں اور کئی سارے روشن خیال لوگ بھی سوالات کرتے ہیں، اور میرا بھی یہی سوال ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، رانا زاہد ترکی والا بھی بات کرتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے والے ہم، دین کے پیروکار ہم، باوضو رہنے والے ہم، سجدوں میں گرنے والے ہم، اور دنیا سے پیچھے بھی ہم۔ وائی؟ کیوں؟ وہ اس لیے اچھا۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں کہ جنہیں یہی نہیں پتہ کہ یہ سارا نظام پاک پروردگار کا ہے، مالک الملک کا ہے، وہ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جو رب ہونے کو ہی نہیں مانتے وہ امیر ترین ہے، انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں۔ تو کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے محنت کو سمجھ لیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔
آسمان سے من و سلوہ نہیں اترتا. میں اپنے ہر انٹرویو میں یہی پوچھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. القاسب و حبیب اللہ والی ہم حدیث بھول گئے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مغرب نے ان چیزوں پہ عمل درآمد کیا، کوشش کی، ریسرچز کی، محنت کی، تو وہ آگے چلے گئے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے. اور ہم توکل تو پروردگار پہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. لیکن جناب عالی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کے علاوہ ہاتھ سے کچھ نہیں کیا. یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی دیکھا جائے ہمارے علماء یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جناب اس چیز کو اس چیز کے ساتھ کھایا جائے تو معدے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور بھائی کوئی ریسرچ کی بھی بات کرو پیارے بھائی، قرآن میں سورہ حدید واقعہ ہے. سورہ الحدید، حدید مطلب لوہا، جس کی آیت نمبر 25 سے دنیا کی ایجادات ہوئی ہیں. ہم نے وہ پڑھی، قرآن میں اتری، حدید لوہے کا ذکر آیا. لوہے سے بننے والی مصنوعات دنیا نے بنا دی اور ہم اس کے یوزر ہیں. صرف یہ وجہ ہے ہمارے پیچھے رہ جانے کی. کچھ اس طرح کی باتیں ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا نے کی. یہ تھی آج کی ویڈیو. میں رانا زاہد ترکی والا. اجازت دیجیے گا اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.